قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں رب کریم نے مومنوں سے براہ راست بات کی ہے، مسلمانوں سے براہ راست بات کی ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ وہ ہم نے انشاءاللہ سیریز کو لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اس بیان کا یا اس ٹاپک کا نام رکھا ہے قرآن کی باتیں۔ تو پہلی آیت ہم کور کر چکے تھے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے شاندار انداز میں سورہ بقرہ کی وہ آیت تھی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والو، پیارے آقا سے بات کیسے کرنی ہے، ان کو راعنا نہیں کہنا، ان کو انظرنا کہنا ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے، قرآن پاک کی جس آیت کو سمجھنا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 153 ہے۔ بیوٹیفل آیت اینڈ سو مینی گڈ لیسنز فرام دیٹ آیت۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے، تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسائٹ ہوتا ہے۔ انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور ظاہری عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو یہ 2 اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا، اب ذرا سنیے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا تو بڑا ایک نیا، کہتے ہیں نا، نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب آگے چلیں، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو، اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی، یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے، بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے، تو اب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی یا کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا، تو آپ اب اس کو کیا کرتے کہ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، خیریت سے آ جائیں، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا۔ حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی، وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے، اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔